اس ذکر کو اس مرحوم و مغفور بزرگ سید ذوالفقار علی شاہ صاحب کے ایصال ثواب کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ پروردگار اس ذکر کو اس مرحوم کی بلندی درجات اور نجات اور جنت میں جانے کا ذریعہ قرار دے۔ ان کی بیٹی نے یہ اہتمام کیا ہے، پروردگار اس سیدزادی کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے، اور پروردگار آپ سب کے مرحومین کے درجات کو عالی اور متعالی فرمائے۔ میرے بھائیوں، چونکہ آج یکم ذی الحج ہے اور آج کا دن مناسبت کے لحاظ سے عقد ہے جناب سیدہ کائنات کا، کائنات کے امیر سے، تو اس لیے ذکر مصائب نہیں ہوگا، جو بھی تذکرہ ہوگا انہی دو معصوموں کے اندر باہر رہے گا۔ کہا جاتا ہے کہ جوڑے عرشوں پہ بنتے ہیں، کہا جاتا ہے رشتے آسمانوں پہ طے ہوتے ہیں۔ غلط ہے یہ جملہ، رشتے آسمانوں پہ نہیں بنتے، ایک رشتہ آسمان پہ بنا ہے۔ رشتے آسمانوں پہ نہیں بنتے، رشتہ آسمان پہ بنا ہے، اور ایک رشتہ ہے واحد علی و بطول کا۔ نہ کوئی اس سے پہلے رشتہ بنا ہے آسمان پہ، نہ کوئی اس کے بعد رشتہ بنا ہے۔ اگر سارے رشتے آسمانوں پہ طے ہوتے پھر دنیا میں زمین پر طلاقیں نہ ہوتی، اس لیے کہ جسے اللہ جوڑے اسے توڑنے کی ہمت کون کر سکتا ہے؟ صلوات بر محمد۔ کائنات میں یہ واحد جوڑا ہے جس سے اللہ نے معصوم بنایا ہے۔ کائنات میں 14 معصومین کی فہرست میں دیکھیں، انبیاء کی فہرست میں دیکھیں، واحد جوڑا ہے جسے اللہ نے معصوم بنایا ہے۔ اس گھرانے میں علی بھی معصوم ہے، جناب زہرا بھی معصومہ ہے، اور یہ اعزاز عطا کیا ہے اللہ نے حیدر کرار کو، خود بھی معصوم ہے، جناب سیدہ بھی معصومہ ہے، اور پروردگار نے ان دونوں کو دو معصوم بیٹے عطا فرمایا، حسن بھی معصوم ہے، حسین بھی معصوم ہے۔ یہ کتنا بلند مقام ہے امیر المومنین کا کہ کائنات کے رسول نے فرمایا، چونکہ آج انہی دو معصوموں کا ذکر کرنا ہے۔ دنیا کے جتنے کمالات ہیں، مردوں کے جتنے کمالات ہیں ان میں علی بلند ہے، نسوانی جتنے کمالات ہیں ان میں فاطمہ بلندیوں پہ نظر آتی ہے۔ جتنے دنیا کے کمالات ہیں، علم کمال ہے، حلم کمال ہے، شرافت کمال ہے، سخاوت کمال ہے، عبادت کمال ہے، شجاعت کمال ہے، یہ جتنے کمالات ہیں ہر کمال کے اعلیٰ درجے پہ علی پہنچا ہے۔ ہر کمال کے اعلیٰ ڈگری پہ علی پہنچا، اس سے اوپر علی نے کوئی درجہ چھوڑا نہیں کہ کوئی اور وہاں پہنچنے کی کوشش کرے۔ ہر کمال کے آخری درجے تک علی پہنچا۔ علم کمال ہے، بڑے بڑے عالم دنیا میں آئے لیکن علی جیسا عالم نہیں ہے۔ خود اعلان فرمایا، سلونی سلونی قبل ان تفکرونی، لوگوں آؤ علی سے سوال کرو، انی عالم ترک السماوات من ترک الارض، ابو طالب کا یہ بیٹا آسمانوں کے راستے زمینوں کے راستوں سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ میں علی ابن ابی طالب
زمین کے راہوں سے آسمان کے راستوں کو زیادہ بہتر جانتا ہے، علم کمال۔ فرمایا علمنی رسول اللہ زکن زکا، کائنات کے نبی نے مجھے علم ایسے عطا کیا جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو غذا کھلاتا ہے۔ کہہ سکتے تھے کہ مجھے علم ایسے عطا کیا جیسے ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، لیکن نہیں فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ ماں پہلے کھانا کھاتی ہے، پہلے غذا کھاتی ہے، وہ غذا خون بنتا ہے، پھر خون دودھ بنتا ہے، جب دودھ بنتا ہے ماں کی اپنی مرضی ہے، تھوڑا پلائے زیادہ پلائے بالکل نہ پلائے، اپنی مرضی کی مالک ہے۔ لیکن جب پرندہ اپنی چونچ میں دانہ لے کر آتا ہے، جتنی غذا لے کر آتا ہے، وہ جتنی لے کے آتا ہے وہ ساری بچے کو منتقل کر دیتا ہے، وہ ساری اللہ اکبر۔ رسول اللہ زکن زکا، جیسے پرندہ اپنے بچے کو غذا کھلاتا ہے، اللہ کے رسول نے علم مجھے ایسے عطا کیا، پرندہ جو لے کے آتا ہے وہ سارا دانہ اور ساری غذا اپنے بچے کو دے دیتا ہے۔ پیغمبر کے پاس جتنا علم الہی تھا اس نے مجھے دیا، وہ دیتے ہوئے تھک نہیں رہے تھے، علی لیتے ہوئے گھبرا نہیں رہا تھا۔ نہ دینے والے میں کمی تھی، نہ لینے والے میں کمی تھی۔ اللہ اکبر۔ علم کمال ہے، علی علم کے اعلیٰ درجے میں، سخاوت کمال، بڑے بڑے سخی گزرے، علی جیسا سخی کائنات میں نظر نہیں آتا۔ پیغمبر کے بعد اگر کوئی کائنات میں سخی ہے تو ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ کسی نے کہا تھا مولا سنا حاتم بڑا سخی ہے، بڑا سخی تھا، کیسے؟ کہا اس کا 40 دروازہ تھا، 40 دروازے پہ ایک مانگنے والا جاتا تھا، وہ ایک مانگنے والے کو 40 دروازوں سے عطا کرتا تھا، اتنا بڑا سخی تھا۔ فرمایا اگر اس کی جگہ میں ہوتا پہلے دروازے سے اسے اتنا عطا کر دیتا، دوسرے دروازے سے مانگنے کی اس کی سے جزاک اللہ اتنا عطا کر دیتا، دوسرے دروازے سے مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ تو علی اتنا سخی ہے، علی تو وہ سخی ہے، میدان جنگ میں دشمن کی تلوار ٹوٹی، علی کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا یا علی، لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہیں کہ علی سخی ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے تو سخی تو میں ہوں، کہتا میں نہیں مانتا۔ کہا تو کیسے مانے گا؟ کہنے لگا حبلی سیفہ کا، یہ جو تمہارے ہاتھ میں تلوار ہے مجھے دے دیں، یہ اپنی تلوار مجھے دے دیں، پھر میں مان لوں گا کہ علی سخی ہے۔ اس کے مانگنے میں دیر تھی، علی کی عطا کرنے میں دیر نہ تھی، علی نے تلوار دے دی۔ کہنے لگا یا علی آپ نے تلوار مجھے دے دی، حالانکہ ارید قتل کا، میں تجھے مارنے کے ارادے سے آیا، پھر بھی تلوار مجھے دے دی۔ تو میرے آقا نے فرمایا ابو طالب کے بیٹے کو یہ شرم آتی ہے، سائل سوال کرے علی خالی لوٹا دے۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا، نبی مولا، علی مولا، نبی مولا، علی مولا، سائل سوال کرے اور علی اسے خالی لوٹا دے۔ سخاوت کمال ہے، علی سخاوت کے اعلیٰ درجے پہ، علم کمال، علی علم کے اعلیٰ درجے پہ۔ اور عبداللہ بن مسعود شجاعت کمال ہے نا، شجاعت۔ عبداللہ بن مسعود صحابی رسول ہے، یہ روایت کرتے یہ کہتے ہیں 4 فضیلتیں اللہ نے علی کو ایسی عطا کی ہیں کہ میں ان کا چشمدید گواہ ہوں۔
صحابی رسول ہے، بڑا معظم عزت والا صحابی ہے. 4 فضیلتیں اللہ نے علی کو ایسی عطا کی ہے کہ جن کا میں چشمدید گواہ ہوں. میں موقع پر موجود تھا اور ابن مسعود کہتے ہیں اگر ان 4 فضیلتوں میں سے ایک فضیلت مجھے مل جاتی تو میں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر حکومت کو ٹھکرا دیتا. اللہ اکبر. اگر مجھے حکومت دی جاتی 2500 سال کے لیے اس حکومت کو میں نظر انداز کر دیتا اگر ان 4 فضیلتوں میں سے ایک فضیلت مجھے مل جاتی. وہ 4 فضیلتیں کیا ہیں؟ وہ کیا فضیلتیں ہیں؟ کہاں پہلی فضیلت کائنات کے رسول نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ. کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. لَأُعْطِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ. کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، فرار نہیں ہوگا، جم کے لڑنے والا ہوگا، میدان چھوڑ کے بھاگنے والا نہیں ہوگا. علم اسے دوں گا. خدا جانتا ساری رات یہ رات جو اعلان پیغمبر نے کیا تھا نا، ساری رات بڑی دنیا نے انتظار کیا، بڑی امیدیں لگا رکھی کہ ہو سکتا ہے علم مجھے مل جائے. لیکن پیغمبر نے بعد میں ایک جملہ فرمایا میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. پھر جملہ فرمایا وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہوگا، رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا. جزاک اللہ. شاہ صاحب کی سلامتی کے لیے سلام. پہلی فضیلت کہ پیغمبر نے فرمایا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا. آئے تھے نا خیبر میں مرحب کے مقابلے میں، پہلے بھی آتے رہے لیکن فرمایا کل علم اسے دوں گا جو واپس آنے والا نہیں ہوگا، آئے گا تو فتح کا شیرہ لے کر آئے گا. اور یہ وجہ جب علی مولا گئے میدان میں شجاعت دکھانے کے لیے، مرحب کی بہن صفیہ نے مرحب سے کہا مرحب تجھے وصیت کرتی ہوں، تجھے نصیحت کرتی ہوں، یہ جو نوجوان علی آ رہا ہے اس سے لڑنے کی کوشش نہ کرنا نہیں تو مارا جائے گا، اس سے جنگ نہ کرنا. کہا تجھے کیسا پتا؟ اس نے کہا میں نے دیکھا اس سے پہلے جتنے آئے جب بھی آتے تھے آنے والا کبھی دائیں دیکھتا تھا، اللہ اکبر، کبھی دائیں دیکھتا تھا، کبھی بائیں دیکھتا تھا، کبھی پیچھے دیکھتا تھا. لیکن جب سے علی چلا ہے میدان کی طرف اس انداز سے آ رہا ہے، نہ علی نے پیچھے دیکھا، نہ علی نے دائیں دیکھا، نہ علی نے بائیں دیکھا. جب سے علی چلا ہے میں دیکھ رہی ہوں ابو طالب کے بیٹے کی نظر یا خیبر کے در پہ ہے یا تیرے سر پہ لگی ہوئی ہے. پہلی فضیلت فرمایا علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. دوسری فضیلت جو علی کو ملی، فرمایا مسجد میں کھلنے والے سارے دروازے بند کر دیے الا بابا علی. اللہ نے اعلان کیا، اللہ نے حکم دیا
میرے حبیب سب کے دروازے انہوں نے اپنے اپنے دروازے رکھے ہوئے تھے مسجد میں آنے کے لیے، سب کے دروازے بند کر دو سوائے علی کے دروازے۔ جی علی کا دروازہ کیوں کھولا ہے؟ مسجد میں حکم نہیں ہے نجس بندہ جو ہے نجس حالت میں کوئی شخص مسجد میں آ نہیں سکتا، کوئی شے اٹھا نہیں سکتا۔ بعض علماء نے کہا کہ گزر سکتا ہے، ایک دروازے سے دوسرے سے نکل جائے، لیکن اس میں بھی اختلاف ہے۔ تو مسجد نبی کے سارے دروازے بند کر دیے گئے الا باب علی۔ کسی نے کہہ دیا جب سارے دروازے بند کر دیے تو علی کا دروازہ کھلا کیوں رکھا؟ تو فرمایا اس لیے کہ علی تم جیسا نہیں ہے، علی کی طہارت پہ اللہ کا قرآن گواہ ہے۔ ایک صلوات بآواز بلند۔ مولا جزا خیر عطا فرمائے آپ سب کو۔ دوسری فضیلت، سب کے دروازے مسجد کی طرف کھلنے والے بند کر دیے الا باب علی، ایک علی کا دروازہ کھلا رکھا۔ تیسری فضیلت، جب مدینے سے پیغمبر نے سورہ برات دے کر بھیجا، خلیفہ اول کو بھیجا تھا، کچھ لوگوں کو لے کر وہ گئے سورہ برات لے کر، پھر حکم ہوا میرے حبیب یہ حکم جو ہے یہ تم نے سنانا ہے یا کوئی تیرا مثل ہو اس نے پہنچانا ہے، یا خود پہنچاؤ یا تیری مثل ہو وہ پہنچائے۔ تو پیغمبر نے فوراً پیغام بھیجا، علی کو ساتھ بھیجا کہ یا علی یہ سورہ برات تم لے کر جاؤ، تم نے یہ پہنچانی ہے اور خدا جانتا ہے۔ خلیفہ اول نے کوئی اعتراض نہیں کیا، وہ جانتے تھے کہ علی نفس رسول ہے، وہ امانت علی مولا کو دے کر واپس آ گئے۔ اور اس فضیلت کو خلیفہ اول نے بیان کیا۔ پیغمبر کے بعد، پیغمبر کی وفات کے بعد ایک مرتبہ ایک شخص آ گیا اور آ کر کہنے لگا پیغمبر نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے 3 مٹھی کھجوریں دوں گا۔ اب پیغمبر تو ہے نہیں، وہ نبی کیسا جو وعدہ پورا نہ کرے؟ نبی چلا گیا، وعدہ پورا کون کرے؟ خلیفہ اول نے فوراً بندہ بھیجا، جاؤ ابو الحسن علی کو دربار میں بلا کے لے آؤ، علی کو بلا کے لے آؤ۔ علی مولا آ گئے، پوچھنے کی وجہ پوچھی، کہا یہ شخص آیا، پیغمبر نے کہا تھا کہ میں تجھے 3 مٹھی کھجوریں دوں گا، اسے یہ ٹوکرا کھجوروں کا بڑا ہے، اسے کھجوریں دے۔ مولا نے 3 مٹھیاں کھجور کی بھری، اس کو عطا کی۔ جب گنا گیا ہر مٹھی میں 20 دانے تھے کھجوروں کے، ہر مٹھی میں 20 دانے کھجوروں کے۔ جب ان پہ اعتراض کیا گیا کہ علی کو کیوں بلایا، تو خلیفہ اول نے کہا ایک دفعہ جب ہم آ رہے تھے غور ثور سے نکل کر، نبی کی زبان پر علی کا ذکر تھا، اور ایک مرتبہ علی نے کہہ دیا، نبی نے کہہ دیا کہ میری اور علی کی نسبت اتنی یکساں ہے کہ میری اور علی کی حتیٰ کہ مٹھی بھی برابر ہے۔ علی کو ملی، اللہ اکبر۔ اور ایک اور فضیلت جو اللہ نے، پہلی فضیلت علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرال ہوگا، غیر فرال ہوگا۔ جی دوسری، سب کے دروازے مسجد کی طرف کھلنے والے بند کر دیے الا باب علی۔ تیسری سورہ برات علی کو بھیجا۔ چوتھی، میدان مباہلہ میں، میدان مباہلہ میں جب آیت اتری قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، پورے علاقے سے، پورے شہر سے اگر کسی مرد کو لے کے چلے تو علی کو لے کے چلے۔ علی کو اپنے نفس کی جگہ پر،
لے کے چلے. یہ فضیلت اللہ نے صرف علی کو عطا کی. تو یہ 4 فضیلتیں ہیں. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اگر ان میں سے ایک فضیلت مجھے مل جاتی 2500 سال کے برابر میں حکومت کو نظر انداز کر دوں. علی کتنا بلند ہے جی. وہ فاطمہ کتنی بلند ہے کہ جس کا علی سے عمل ہوا. وہ فاطمہ کتنی عظیم ہے. کائنات کے نبی نے فرمایا میری فاطمہ اتنی بلندیوں پر ہے لولا علی. اگر علی کائنات میں نہ ہوتے لما کانت لبنت فاطمہ کفن. اللہ کی پوری کائنات میں میری بیٹی فاطمہ کے لیے کوئی موجود نہ تھا. اتنا بلند علی. اب فاطمہ کتنی بلند ہے. اس کے کمالات کتنے بلند ہیں. پیغمبر نے فرمایا اگر فاطمہ کی برابری تک کوئی پہنچا ہے تو علی پہنچا. فاطمہ کمالات میں اتنی بلند ہے. اب وقت نہیں ہے کہ میں علی و بطول کی کمالات کا موازنہ کروں. اتنی بلند ہے فاطمہ. اگر فاطمہ کی برابری تک پہنچا ہے تو علی پہنچا. برابری تک اتنی کمالات میں بلندیوں پر ہے جناب سیدہ. علی اس کی برابری تک آیا. پھر اللہ نے علی کا پلڑا بلند کیا. علی کو حاکم بنا دیا, فاطمہ کو محکومہ بنا دیا. ورنہ کمالات میں فاطمہ برابر ہے علی کے. جی فرمایا لولا علی, اگر دنیا میں علی نہ ہوتے لما کانت لبنت فاطمہ کفن آدم وما من دونہ. پوری کائنات میں میری بیٹی فاطمہ کا کف موجود نہ تھا اگر علی نہ ہوتے دنیا میں. بڑی بڑی دنیا آئی تھی جناب سیدہ کا رشتہ مانگنے کے لیے. بڑے بڑے لوگ آئے تھے خاص لگاری کے لیے. پیغمبر ایک ہی جملہ کہتے تھے فاطمہ کا رشتہ میرے اختیار میں نہیں ہے. امرہا الی ربہا. اس امر جو ہے اس کے رب کے پاس ہے. کسی اور سے کہہ دی آپ بھی جائے خاص تگاری کریں. باری باری آتے رہے, کافی لوگ آئے, یہی جملہ کہتے رہے امرہا الی ربہا. فاطمہ کا معاملہ میرے اختیار میں نہیں ہے. کسی نے کہہ دیا یا رسول اللہ کیوں آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آپ تو ایسے عظیم نبی ہیں کہ جسے احمد مختار کہا جاتا ہے. آپ کا تو نام ہی احمد مختار ہے. سارے اختیار کے مالک آپ ہیں. آپ کا تو یہ دعویٰ ہے اگر کوئی باپ بیٹی کو اجازت نہ دے رہا ہو اور وہ شادی پہ مجبور ہو تو مجھ سے اجازت لے لے. باپ کی اجازت کے بغیر میں اس کی شادی کر سکتا ہوں. آپ کے پاس اتنا اختیار ہے. جب کائنات کی عام بیٹیوں کا اختیار آپ کے پاس ہے تو فاطمہ کے اختیار کیوں نہیں ہے. تو پیغمبر نے فرمایا اس لیے کہ فاطمہ عام بیٹی نہیں ہے. میری بیٹی فاطمہ عام بیٹی نہیں ہے. امرہا الی ربہا. اس کا معاملہ جو ہے اس کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا. ایک شخص آیا تھا, اس نے کہا یا رسول اللہ 80 اونٹ سرخ اونٹ ریشمی کپڑوں سے لدے ہوئے اور اتنے 1000 سونے کی اشرفیاں, 10,000 سونے کی اشرفیاں, سونے کے سکے فاطمہ کے حق مہر میں دینے کے لیے تیار ہوں. فاطمہ
فرشتہ مجھے دے دے۔ اب اپنے الفاظ میں کہوں گا، پیغمبر نے کہا میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، میں نے بیٹی کو فروخت نہیں کرنا۔ پیغمبر کے سامنے کنکریاں پڑی تھیں، پیغمبر نے مٹھی میں کنکری اٹھایا، اب درمان بن عوف کے منہ پہ دے مارا اور فرمایا مجھے شرم نہیں آتی، آمنہ کے لال کو دنیا دار سمجھ کے آیا ہے۔ امرہا الی ربہا، اس کا معاملہ اس کے اللہ کے پاس ہے، اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ کائنات میں یہ واحد جوڑا ہے، پہلے بھی کہا میں نے، جو عرش پہ بنا ہے، معصوم جوڑا، اور کائنات میں یہ واحد شادی ہے جو 2 مرتبہ ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ عقد آسمانوں پہ پڑھا گیا، پھر فرش پہ پڑھا گیا۔ آج کے دن کی مناسبت ہے نا، پہلے عقد آسمانوں پہ پڑھا، اللہ نے آسمان پہ عقد پڑھا اور 70,000 فرشتوں کو عقد ظاہرہ کا گواہ بنایا، 70,000 ملائکہ کو عقد فاطمہ اور علی کا اللہ نے گواہ بنایا۔ فرشتوں کے درمیان عقد ہوا، خطبہ نکاح عرش پہ راہیل فرشتے نے پڑھا۔ ایک مرتبہ علی آئے مسجد نبوی میں، 2 جانب ہو کر بیٹھ گئے پیغمبر کی بارگاہ میں، کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن کہہ نہیں سکے۔ پیغمبر مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا یا علی، آج بیٹھنے کا انداز جدا ہے، آج آنے کا انداز علیحدہ ہے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ، الفاظ زبان پہ آنا چاہتے ہیں لیکن ادا نہیں کر سکا۔ آپ اندازہ لگائے فاطمہ کتنی عظیم ہے کہ جس کو مانگنے کے لیے علی خود چل کر آئے ہیں، جس کو مانگنے کے لیے علی خود چل کر آئے۔ اتنے میں جبریل نازل ہوا، یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ زوج فاطمہ بعلی، اللہ نے عرش پر فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا ہے، اب فرش پر تو مصطفیٰ علی و فاطمہ کا نکاح پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے فرش عرش پہ علی اور فاطمہ کا عقد کر دیا ہے، زمین پہ تو پڑھا دے۔ تو 2 مرتبہ یہ عقد ہوا ہے، یہی تو وجہ ہے، 2 مرتبہ عقد ہوا، ایک مرتبہ عرش پہ ہوا، ایک مرتبہ زمین پہ ہوا، ایک مرتبہ عرش پہ پڑھا گیا، ایک مرتبہ فرش پہ پڑھا گیا۔ یہی تو وجہ ہے اللہ نے جناب فاطمہ کو 2 طرح کی اولاد عطا کی ہے، ایک عرشی اولاد ہے، ایک فرشی اولاد ہے۔ عرشی معصومین ہے اور فرشی یہ سادات ہے۔ فاطمہ بعلی، یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے میں نے فاطمہ کا عقد علی سے کر دیا، اب زمین پہ تو عقد بڑھا دے۔ اب کیا ہوا؟ پیغمبر نے پوچھا یا علی، یا علی، فاطمہ کا حق مہر مقرر کرنے کے لیے تیرے پاس کیا ہے؟ میرے مولا نے کہا یا رسول اللہ، آپ تو جانتے ہیں 3 چیزیں ہیں میرے پاس، ایک تلوار، ایک گھوڑا سواری اور ایک زرہ، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب یہ نہ سمجھیں کہ علی کوئی غریب تھا، ہزاروں درہم و دینار آتے تھے، علی راہ خدا میں غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ باغ بھی تھے علی مولا کے، بیچ کر غریبوں میں بانٹ دیتے تھے۔ جب آئے فاطمہ کی خواستگاری کے لیے، پیغمبر نے پوچھا کیا ہے تیرے پاس؟ یا رسول اللہ، ایک تلوار ہے، ایک سواری ہے گھوڑا، ایک ہے زرہ۔ الفاظ میرے، پیغمبر نے فرمایا یا علی، تیری تلوار کی اسلام کو ضرورت ہے، تیری تلوار کی اسلام کو ضرورت ہے، گھوڑے اور سواری کی تجھے ضرورت ہے، اور زرہ کی تجھے ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ زرہ کی ضرورت اسے ہوتی ہے کہ جو میدان چھوڑ کے بھاگنے والا ہو۔ تو کرار ہے
اس زرہ کو بیچ دے۔ اب علی نے بیچا زرہ کو۔ ایک صحابی نے کہا صحابہ کرام سے کوئی ہے تو اس کو خریدے؟ 500 درہم چاندی کے سکے علی کی زرہ کی قیمت بنی۔ آج جب نکاح پڑھتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں، جب پوچھا جائے کہ حق مار کتنا رکھیں تو قبلہ جو شرعی حق مار ہے وہی لکھ دیں۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید شریعت میں حق مار جو ہے وہ کم ہوتا ہے، جو شرعی ہے وہی لکھ لیں۔ جب پوچھا جائے کہ بھئی شرعی کون سا ہے تو کہتے ہیں وہ شرعی حق مار جو مولا علی نے جناب زہرا کو دیا تھا۔ تو میں کہوں گا اب ذرا کا اندازہ 500 درہم چاندی کے، اگر ایک درہم 1 تولے کا ہو، 1 تولے کا تو 7 لاکھ بنتی ہے حق مار آج کے زمانے میں۔ اگر 2 تولے کا ہو تو 14 لاکھ روپے حق مہر بنتی ہے جو علی نے جناب فاطمہ کو دیا تھا۔ جی 500 درہم پیغمبر نے کہا یا علی حق مار مقرر کرو، اسی حق مار سے میں فاطمہ کا جہیز بناؤں گا۔ اسی حق مار سے اگر دنیا اسلام کو سمجھ لے تو شادیاں بیٹیوں کی آسان ہو جائیں گی، بیٹیوں والے کبھی پریشان نہیں ہوں گے۔ اور کائنات کے رسول کی بیٹی کی شادی جہیز بنا ہے علی کے حق مہر سے 500 درہم۔ اسی سے خوشبو خریدی گئی، اسی سے ایک نیا جوڑا بنایا گیا فاطمہ کی شب عروسی کے لیے۔ کچھ برتن مٹی کے خریدے گئے، ایک چکی خریدی، ایک اونٹ کی کھال تھی، کچھ تکیے بنائے گئے جس میں کھجور کے پتے ان کو بھرا گیا، کچھ مٹی کے برتن تھے، ایک آفتابہ تھا، ایک بہت بڑا پانی کا ظرف تھا۔ یہ جہیز بنا جناب سیدہ کا۔ مٹی کے برتن پیغمبر نے خریدے، مٹی کے برتن اٹھا کے پیغمبر دیکھتے تھے، پھر آسمان کی طرف دیکھا، ہاتھ اٹھائے اور دعا کی پروردگار فاطمہ کے جہیز میں نے مٹی کے برتن رکھے ہیں، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جس گھر میں مٹی کے برتن موجود ہو اس گھر میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کر دینا۔ جس گھر میں مٹی کے برتن ہو اس گھر میں رحمتیں برکتیں نازل کر۔ یہ ہے فاطمہ کا جہیز جو علی نے بنایا، حق مار علی کا تھا، پیغمبر نے بنایا۔ اللہ اکبر۔ یہ دنیا یہ فرش پہ تھا حق مار۔ اتنے میں جبریل آیا اور جبریل نے کہا یا رسول اللہ ان اللہ جعل مہر جعل الارض مہرہا، یہ تو ہے فرش پہ حق مار فاطمہ کا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے میں نے کائنات کی ساری زمین کو فاطمہ کا حق مہر قرار دیا ہے۔ میں نے کائنات کی ساری زمین کو فاطمہ کا حق مہر بنایا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا پیغمبر نے کہ کائنات کی زمین یہ حق مہر ہے میری بیٹی فاطمہ کا۔ من مشاء علی الارض وموعظا لفاطمہ وعلی، اب زمین کی مالک ہے میری فاطمہ۔ اگر کوئی بندہ زمین پہ چلے، زمین پہ بیٹھے اور اس کے دل میں بغض فاطمہ موجود ہو، اس کا زمین پہ بیٹھنا حرام ہے، اس کا زمین پہ چلنا حرام ہے۔ اس لیے کہ زمین کی مالک میری فاطمہ، زمین کو اللہ نے میری فاطمہ کا حق مہر قرار دیا۔ یہ حق مہر بنا فرش پہ وہ 500 درہم، عرش پہ اللہ نے اعلان کیا ساری زمین فاطمہ کی حق مہر بنا دیا۔ بی بی نے کہا بابا عرب کی عام بیٹیوں کا حق مہر بھی درہم و دینار ہو اور کائنات کے رسول کی بیٹی کا حق مہر بھی درہم و دینار ہو، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ پیغمبر نے کہا فاطمہ تم کیا چاہتی ہو؟ کہا بابا
میں یہ چاہتی ہوں اللہ قیامت کے دن تیری گناہگار امت کا حق شفاعت مجھے حق مہر کے طور پر عطا کر دے، تیری گناہگار امت کا حق شفاعت میرا حق مہر بنا دے۔ پیغمبر نے دعا کی